نماز فجر کے بعد سورۃ الکوثر کا بابرکت وظیفہ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے پر آپ کو 500 کروڑ ملیں گے۔ غریب بھی اس وظیفے سے کروڑ پتی بنے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت اور اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ ہی اس انسان کو اللہ کی جانب سے تنگ دستی ہوتی ہے۔ سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے اور یہ بھوکا مر جائے، اور یہی سوچے گا کہ اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، اس صورت کے اندر اور اللہ پاک کے صفاتی نام میں اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان کا وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ایک طرف کر دیں گے۔ اور یہ وظیفہ آج ہی اپنے ہاتھوں پر کر کے دیکھو، آزما کر دیکھو، قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھو، قرآن کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ نے رکھا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو بھی میرے بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو نماز فجر کے بعد فوراً ہی اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کا ایسا فضل و کرم ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو رزق کا اور مال و دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے، آپ بس یہی سوچتے رہ جائیں گے۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں ایک خاص تسبیح کا آپ کو ایسا عمل بتانے لگا ہوں جسے صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ دوستو، یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت والا معاملہ فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور بزرگ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ پھر اس کی ہر دعا، پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کے لیے نماز فجر کے بعد دعا مانگنے سے پہلے دو الفاظ کا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ میں دعا نہیں مانگوں گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو سختی اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے اس کی اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ خیر، ہمیں اپنے دل میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں کبھی بھی تیری ضرورت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو مجھ سے مانگ کر دیکھ، میں تجھے دوں گا۔ تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھ کو وہی یا اس سے بہتر عطا کر دوں گا۔ آج میں ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے۔
پھر نام لے کے پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو بھی مانگتا ہے اور جیسا بھی مانگتا ہے میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے، تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور وہ اپنے لیے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے یا نافرمان اور بے ادب شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ ناظرین، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والے خوش قسمت انسان ہیں، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی و کامرانی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بڑا ہی سادہ اور آسان سا ہے، صرف آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے بہت سے ایسے طریقے بتائے ہیں۔ اس لیے تو رب نے فرما دیا ہے کہ جب بھی اور کسی وقت بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، غرض کوئی بھی، خواہ کیسا بھی مسئلہ ہو، تو اپنے رب سے ہی رجوع کریں، جو آپ کا اور تمام مخلوقات کا خالق ہے، رازق ہے اور مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھ لینے ہیں۔ زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اللہ پاک کے صرف 2 صفاتی نام ہیں، اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، نوکری، کاروبار میں رکاوٹ ہے یا کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مستفید وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور دوسرے نمبر پر درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ میں بولتا ہوں، آپ سنو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
محترم ناظرین، قرآن پاک میں بھی اس اسم مبارک کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خود کو خیر الرازقین یعنی بہترین عطا کرنے والا بتایا ہے، اور فرمایا قرآن پاک کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور سب سے بہترین روزی دینے والا ہے، وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم یہ رحمت کا یہ سمندر ہے، اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہیں۔ جو ان آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسانوں کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے ہمیں یہ اپنے نبی کے واسطے، تو اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور آپ نے اس عمل کا معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں وہ بدبخت انسان ہے جو یہ آیتیں نہیں پڑھتا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ، اللہ پاک تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، وظیفہ کوئی بھی ہو، جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرو گے تو وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز کو یقینی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ دیا کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔